العالمین سے لے کر کے من الجنتی والناس تک پورا قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے. اور یہ توحید وہ چیز ہے جو ہماری تخلیق کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اسی توحید کے لیے. سورہ ذاریات کی بڑی مشہور آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میرے بندوں، میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے. ہماری اور آپ کی تخلیق کا مقصد توحید ہے. اور جس طریقے سے دنیا کی ہر چیز جب اپنے مقصد کو پورا نہ کرے تو وہ یوز لیس ہو جاتی ہے. انسان اگر اپنے مقصد تخلیق کو بھلا دے، توحید کو بھلا دے، اس کی زندگی میں شرک آ جائے، اس کی زندگی میں کفر آ جائے، ایسی انسان کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں. اس کی زندگی میں اور ایک جانور کی زندگی میں، ایک حیوان کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ انسان علم حاصل کرے، پڑھے لکھے، ڈگریوں کی کامبار لگا دے، دنیا کی نظروں میں دانشور بن جائے، انٹلیکچوئل بن جائے، لیکن اگر اپنے کریٹر کو نہ پہچانے، اپنے مالک کو نہ پہچانے، اپنے رب کو نہ پہچانے، اس کی بارگاہ میں سر نہ جھکائے، اس انسان کے علم کا کیا فائدہ ہے؟ سورہ آل عمران کی وہ آیت یاد کیجیے جس میں اللہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کا ذکر کیا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے اندر، رات اور دن کے آنے جانے کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اے اللہ، عقل مند کون لوگ ہیں؟ فرمایا عقل مند وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور وہ آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، وہ اس یونیورس کی تخلیق کے اوپر غور کرتے ہیں، اس کائنات کے اندر غور کرتے ہیں. اب جب غور کرتے ہیں اس دنیا کے اوپر، اس کائنات کے اوپر، تو اس نتیجے تک پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا. پروردگار، تو نے اتنی بڑی کائنات کو بے مقصد تو نہیں بنایا ہے، بیکار تو نہیں بنایا ہے. سبحانک فقنا عذاب النار. دنیا میں ایک عقل مند انسان بھی کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا. دنیا میں ایک عام انسان بھی کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کر سکتا ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف کھانا، کمانا، انجوائے کرنا، لائف میں موج مستی کرنا ہے، اس کا مطلب کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر بلیم کر رہے ہیں. اللہ نے اس کائنات کو یوں ہی مذاق کے طور پہ پیدا کر دیا، اس دنیا کو یوں ہی کھلواڑ کے طور پہ پیدا کر دیا. بندہ جب کائنات میں غور کرتا ہے تو اس رزلٹ پر پہنچتا ہے، نہیں ہے اللہ سبحانکا، تو اس سے پاک ہے، تو اس بلیم سے پاک ہے، تو اس الزام سے پاک ہے، تو نے کائنات کو بغیر مقصد کے نہیں بنایا ہے. بندہ جب کائنات پر غور کرتا ہے، اپنی تخلیق کے مقصد کو پا لیتا ہے کہ ہاں اے اللہ، میری زندگی کا مقصد تیری توحید ہے، تجھے راضی کرنا ہے. اور جب بندہ اپنے مقصد کو پہچان لیتا ہے تب اللہ سے دعا کرتا ہے فقنا عذاب النار. اے اللہ، تو ہمیں توحید پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. یہ توحید وہ چیز ہے میرے. یہ توحید دنیا کی سب سے بڑی نعمت بھی ہے میرے. اللہ کے کروڑوں بندے ہیں، ان کروڑوں بندوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اگر چنا ہے اس دین کے لیے، اس ایمان کے لیے، اس توحید کے لیے، اللہ کی اس نعمت کی قدر کرو. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان اپنے دین اور اپنے ایمان کی اس نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے. کبھی کبھی کافروں اور مشرکوں کی دولت کو دیکھ کر، ان کی دنیاوی زندگی کی رونق کو دیکھ کر، ان کی چکا چوند کو دیکھ کر، ہماری عورتیں ان کی عورتوں کے ڈریس کو دیکھ کر، ان کے لائف اسٹائل کو دیکھ کر کے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ صاحب زندگی تو یہ ہے، موج مستی تو یہ کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، دنیا کی ساری دولت بھی اگر کسی کے پاس اور ایمان نہیں ہے
اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور ہمارے پاس ایمان ہے، ہم اس سے زیادہ دولت مند ہیں۔ ہمارے پاس وہ دولت ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کام آئے۔ دنیا کے بڑے بڑے کھرب پتی آئیں گے جن کے پاس دولت کی کمی نہیں، سونے چاندی کی کمی نہیں، ہیرے جواہرات کی کمی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ کے ریکویسٹ کریں گے، گزارش کریں گے، اے اللہ بڑی دولت چھوڑ کے آیا تھا، ساری دولت تو لے لے اے اللہ، بس ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، توحید کے بغیر دنیا سے چلے گئے، وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں، ان کا سونا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ جہنم کی آگ سے زمین بھر کے سونا بھی اگر وہ لے کے آ جائیں، اگر توحید نہیں ہے اللہ کیا وہ نہیں بچ سکتے۔ اتنی بڑی دولت ہے میرے بھائی۔ مسلمان اگر دنیا میں پریشانی اور مصیبت کی انتہا پر بھی اگر ہے، اگر اس کے پاس توحید کی دولت ہے تو وہ کبھی مایوس نہ ہو۔ تیرے پاس وہ ہے جو کروڑوں لوگوں کے پاس ہے، تیرے پاس وہ ہے جو آخرت میں تجھے نجات دے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار میں تاکید کرتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے میرے بندو تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، توحید کی حالت میں، مرتے دم تک اس توحید کی حفاظت کرنا۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ پروردگار جب تو نے ہم کو ہدایت سے نوازا ہے، ہم کو توحید سے نوازا ہے، تو اے اللہ اب دوبارہ ہم شرک کی گندگی کی طرف نہ جائیں، ہم کفر کی دلدل کی طرف نہ جائیں، ہمیں ہمارے دل کو تو ہر قسم کی گمراہی سے بچا کے رکھ، ہمیں دین کے اوپر تو ثابت قدم رکھ۔ اللہ کے نبی ایک دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور، اے اللہ مجھے کور کے بعد حور سے بچا۔ یہ کور کا کیا مطلب ہوتا ہے اور حور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ہمارے حضرت صدر صاحب ہمارے سلیم بھائی انہوں نے پگڑی پہنی، امامہ، اس کو عربی میں امامہ بولتے ہیں، ہمارے یہاں امامہ بولتے ہیں، امامہ نہیں امامہ ہوتا ہے، امامہ عین کے کسرہ کے ساتھ۔ تو یہ جو امامہ ہے اس کو جب لپیٹتے ہیں تو اس کو عربی میں کور بولتے ہیں، اور جب اس کو کھولتے ہیں تو اس کو عربی میں حور بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ جب توحید کے بندھن میں میں بندھ گیا، ایمان کے رشتے میں میں جڑ گیا، اب یہ رسی ڈھیلی نہ پڑنی پائے، اس رسی کو تو کھلنے سے بچا لے۔ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور۔ یہ پیارے نبی کی دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے۔ یہ توحید وہ دولت ہے میرے بھائی جس کی حفاظت کی نبی اکرم دعا کیا۔ واللہ آج ہمارے دل کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کی بہنیں، ہماری قوم کی بیٹیاں آج کسی کے پیار اور محبت کے میٹھے بول کی وجہ سے اور کسی سے عشق کے جھانسے میں آ کر ایمان کا سودا کر لیتی ہیں، توحید کو چھوڑ۔ یہ توحید تو وہ دولت ہے میرے بھائی۔ صحابہ کرام نے اپنے ماں باپ قربان کر دیے، اپنے بچے قربان کر دیے، اپنا گھر بار قربان کر دیا۔ یہ توحید تو وہ دولت ہے جس کو بچانے کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ آج اس توحید پر ہمیں کچھ بات کرنا ہے۔ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں توحید کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایک کرنا اور ایک جاننا۔ شریعت کے ٹرم میں توحید کس کو بولتے ہیں؟ شریعت کے ٹرم میں 3 چیزوں کا نام توحید ہے۔ توحید کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہی ساری کائنات کا کریٹر ہے، ساری کائنات کا سسٹینر ہے، ساری کائنات کا منتظم ہے، انتظام کرنے والا ہے، چلانے والا ہے، بارش اتارنے والا وہی ہے، ہواؤں کو چلانے والا وہی ہے، موت دینے والا وہی ہے، زندگی دینے والا وہی ہے۔ یہ توحید کی پہلی قسم، اس کو کہتے توحید ربوبیت، اللہ کو رب ماننا۔ اور آپ کی نالج کے لیے یہ بات بتا دوں کہ توحید کی اس قسم کو مکہ کے کافر بھی مانتے، مکہ کے کافر بھی اس توحید کو مانتے تھے، اس توحید پہ جھگڑا نہیں تھا۔
वलइन सालतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह। ऐ नबी, अगर आप इनसे पूछें कि कौन है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, एक ही जवाब देंगे, अल्लाह है। मक्का के काफिर ये जवाब देंगे कि अल्लाह है। इस तौहीद पर झगड़ा नहीं था, झगड़ा है तौहीद की दूसरी किस्म की, कि जब अल्लाह ही सारी कायनात का रब है, हमारा क्रिएटर है, हमारा मालिक है, हमारी एक एक सांस का मालिक है, हमारे दिल की एक एक धड़कन का मालिक है, बिगड़ी बनाने वाला वो है, मुसीबतों को दूर करने वाला वो है, जिलाने मारने वाला वो है, बीमारी शिफा देने वाला वो है, तो अब इबादत की जितनी वैरायटीज हैं और इबादत की जितनी अकसाम हैं, वो हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए अंजाम। रुकू अल्लाह की बारगाह में, सजदा अल्लाह की बारगाह में, दुआ अल्लाह की बारगाह में, नमाज अल्लाह के लिए, खौफ अल्लाह से, मोहब्बत अल्लाह से, उम्मीद अल्लाह से, कुर्बानी अल्लाह के नाम की, कसम अल्लाह के नाम की। इबादत की जितनी वैरायटीज हैं, उन सारी इबादत की अकसाम को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए खास करना, ये तौहीद की दूसरी किस्म है, और ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट किस्म, ये सबसे अहम, और इसी पर सारा झगड़ा है। मक्का के काफिर इसको नहीं मानते थे, वो कहते थे नहीं साहब, हम अल्लाह को रब तो मानते हैं, मगर हमारे ये लात मनात हुबुल उज्जा, ये जो हमारे देवी देवता हैं, हम इनको भी अपना हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बंदा नवाज, गरीब नवाज, दाता, गौसे आजम हम मानते हैं। क्यों मानते हो भाई? कहते ये हमारी बात अल्लाह तक। सेम वही कॉन्सेप्ट आज मुसलमानों के एक बड़े तबके के अंदर। वहां पत्थर के बुत थे, यहां औलियाए किराम हैं। वहां लात और मनात और उस्सा थे, यहां अल्लाह के वलियों को यह दर्जा दे दिया गया। अभी मैं रास्ते में आया, कई दुकानें मेरी नजर से गुजरी, केजीएन बिरयानी हाउस, केजीएन फले। केजीएन क्या है भाई? ख्वाजा गरीब नवाज। हमारे एक सलफी भाई ने उसकी अच्छी फुल फॉर्म, कोई गारंटी नहीं, केजीएन का मतलब कोई गारंटी। एक और जुमला लिखते हो, वाई केजीएन, या ख्वाजा गरीब नवाज, उसका हमारे एक भाई ने फुल फॉर्म बनाया कि यकीनन कोई गारंटी। केजीएन लिख रहे हैं भाई, अल्लाह के एक बंदे को गरीब नवाज कहा जा रहा है। क्या ये तौहीद पर डाका नहीं है मेरे भाई? क्या हमने ये समझ रखा है कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ लिया, अब हमारे लिए सब जायज हो गया? अगर सब जायज हो गया तो पांचों टाइम की नमाज में हर रकात में सूरह फातिहा के अंदर ये इकरार क्यों करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आय अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमारा माबूद भी तू है, हमारा मुश्किल कुशा भी तू है, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला भी तू है। दुनिया वाले फलसफा बगाड़ते हैं, अल्लाह ताला से अपनी बात कहना आसान नहीं है, हम तो गुनहगार लोग हैं, अल्लाह हमारी डायरेक्ट नहीं सुनेगा। हमें प्राइम मिनिस्टर से बात करना है तो उसके पीए से मिलना पड़ता है, चीफ मिनिस्टर से बात करना है तो उसके सेक्रेटरी से मिलना पड़ता है, अल्लाह तक पहुंचना है तो अल्लाह के वलियों से अपनी बात कहनी पड़ेगी, हम डायरेक्ट अल्लाह से नहीं कह सकते। हम ये फलसफे बगाड़ते हैं, हम ये फिलॉसफी बगाड़ते हैं, और कुरान क्या कहता है, वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे हबीब, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे कि अल्लाह कहाँ है, उनको जवाब दे दो कि अल्लाह करीब है। उजीब दावत दाई, अल्लाह पुकारने वाले की पुकार को हर वक्त सुनता है। शर्त ये फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, कि बंदा मेरी बात माने और मेरे ऊपर ईमान रखे। शैतान ने शॉर्टकट निकाल दिया, गुनाह करते रहो, अल्लाह से दूर रहो, और ये भरोसा रखो हमारे फलाने साहब हमको बचा लेंगे, हमारे फलाने साहब हमको। अल्लाह ताला के यहाँ अगर ये फॉर्मूला चलता कि किसी के बचाने से कोई बच जाता, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए अल्लाह की बारगाह में रो न रहे होते मेरे भाई। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनकी आंखों के सामने डूब रहा है, और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में बैठे हुए हैं, और नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, या बुनय्या इरकम माना, ऐ मेरे बच्चे हमारी कश्ती पे सवार हो जा, ऐ मेरे बच्चे अपने बाप के साथ आ जा, अपने बाप का साथ दे दे, अपने बाप की कश्ती पे आ जा।
بیٹا جواب دیتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے ابا جان مجھے آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب پانی آئے گا، جب طوفان آئے گا میں کسی پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا، مجھے آپ کی کشتی پہ نہیں جانا ہے، میں آپ کے اوپر ایمان نہیں لاؤں گا۔ بیٹا لاجک بیان کر رہا ہے۔ بیٹا کہہ رہا ہے ابا طوفان آئے گا، کتنا بڑا طوفان آئے گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا میں۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں میرے بچے آج اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا پائے گا، تو پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائے گا۔ ابھی باپ بیٹے کی گفتگو چل ہی رہی تھی، قرآن کہتا ہے فحال بینہم الموج وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹے کی ابھی بات چل ہی رہی تھی کہ اچانک ایک پانی کا تھپیڑا آیا، ایک موج کی لہر آئی اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ڈوبا کے لے کے چلے۔ پیغمبر کا بیٹا ڈوب گیا، اور پیغمبر بھی کوئی معمولی پیغمبر نہیں، 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والا، 950 سال تک اللہ کی توحید کی دعوت دینے والا پیغمبر، ان کا بیٹا ڈوب گیا ان کی آنکھوں کے سامنے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میری فیملی کو بچائے گا، ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا بھی تو میری فیملی میں سے ہے، میرا بیٹا تو نہیں بچا، میرا بیٹا تو ڈوب گیا، دنیا میں بھی ڈوبا آخرت میں بھی ڈوب گیا۔ میری اے اللہ تو نے کہا تھا کہ جو میری کشتی پہ آئے گا وہی ایمان والا ہوگا، میرا بیٹا تو ایمان بھی نہیں لایا، میرا بیٹا تو ڈوب گیا۔ اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میری فیملی کو بچائے گا، میری فیملی تو نہیں بچ پائی، میرا بیٹا تو نہیں بچ پایا۔ آج ہمارے یہاں بعض لوگ اپنے شجرے پر بڑا ناز کرتے ہیں، ہم تو جناب فلاں ہیں، ہم تو سید ہیں، ہم رسول کی نسل سے ہیں، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ معاف کرنا، آپ رسول کے خاندان سے، تب بھی اللہ کے یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا ایمان کیسا تھا، آپ کا عقیدہ کیسا۔ اگر ایمان اور عقیدے کے ساتھ کوئی رسول کی خاندان سے، تو بے شک اس کے لیے یہ عزت کی بات ہو سکتی ہے کہ وہ اولاد رسول میں سے، لیکن ایمان نہیں ہے اور عقیدہ نہیں ہے، عمل نہیں ہے، تو صرف یہ ٹائٹل کہ صاحب ہم سید ہیں، اللہ کے اس ٹائٹل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا نسب، اس کا خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ اللہ نوح علیہ السلام کہہ رہے کہ اللہ میرا بیٹا کیوں ڈوب گیا، تو نے کیوں نہیں بچایا؟ اللہ نے پہلے ڈانٹ پلائی، کہا کہ اے نوح ان ابنک لیس من اہل، تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرا بیٹا تیرے پریوار میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، تیرے بیٹے کا عمل خراب تھا، تیرے بیٹے کا ایمان صحیح نہیں تھا، تیرے بیٹے کا عقیدہ صحیح نہیں۔ ہم نے ضرور وعدہ کیا تھا ہم تیری فیملی کو بچائیں، مگر تیری فیملی سے تیری ایمان والی فیملی مراد ہے، تیری کافر فیملی مراد نہیں۔ اللہ کے ایمان کا رشتہ چلتا ہے، اللہ کے نسب کا رشتہ اور خون کا رشتہ نہیں چلتا ہے۔ اور اللہ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو سمجھایا کہ انی اعیذک، اے نوح میں تمہیں بس نصیحت کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی ایسا سوال مت کرنا جس کا تمہیں حق نہیں۔ یہاں صاحب تکیہ لگا کے بیٹھے فلانے بچا لیں گے، فلانے بچا لیں گے، کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے جو لے لیں گے دربار محمد سے۔ کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ۔ اس غلو نے نبی کی شان میں، اولیاء کی شان میں یہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے نے آج امت کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے، اور امت نے اس توحید کی دولت کو گنوا دیا جو توحید کی دولت ہمارے پیارے نبی ہم کو دیں گے۔ توحید